حدیث اس میں سے ایسی ہے جو حد تواتر تک پہنچتی ہے. حد تواتر، اور جو حدیث حد تواتر کو پہنچے اس کا انکار بھی کفر کے درجے میں آدمی موجب کفر ہوتا ہے. اسی طرح سیدنا ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر اور دیگر صحابہ تابعین آپ سے حدیث روایت کرتے ہیں. امام بخاری، امام مسلم کی راویوں کے متعلق سخت شرائط ہیں، انہوں نے بھی آپ کے صحیح میں کئی حدیث روایت کی ہیں. جو راوی صحیح امام بخاری، امام مسلم جو کسی راوی کی حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ ٹف اور سخت شرائط کے ساتھ اس کی روایت کو قبول کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی بخاری میں، مسلم کے اندر اپنی روایات کو لکھا، ان کی امام عمر معاویہ سے روایت کی اور اس روایات کو لکھا. اس طرح حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمان سنا ہے، الہی معاویہ کو حساب کتاب سکھا دو، اس کو عذاب سے محفوظ رکھ. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نبی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں کیا دعا فرمائی؟ اے الہی معاویہ کو حساب سکھا دے، حساب کتاب سکھا دے، اس کو عذاب سے محفوظ رکھ دے. تو جس لب اقدس یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب اقدس سے جس کے لیے دعا نکلی ہو تو معاذ اللہ کبھی اسے عذاب ہو سکتا ہے؟ کبھی اسے عذاب نہیں ہو سکتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات کے اندر ہی آپ کو عذاب کی اس سے محفوظ کروا دیا، گویا کہ آپ کو جنت کی بشارت دی. اسی طرح آپ فہم میں بھی آپ کی جو دیگر خوبیاں اس میں سے ایک آپ بہت ہی اعلیٰ فہم ذہین تھے، علم دانائی کے اندر صبر و تحمل میں بڑے منفرد تھے جمع صف صحابہ کے اندر. ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے یہ دعا فرمائی ہے، اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں اس حدیث کو حدیث کے سند لگی، حدیث حسن ہے. تو یہ حدیث نبی فرمایا کہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا. تو جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، یعنی اتنی کثرت سے دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے حق میں کی. اس طرح ایک اور میں حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اے معاویہ جب تجھے کسی جگہ کا حاکم بنایا جائے تو اللہ سے ڈرنا اور عدل و انصاف پر قائم رہنا. مجھے اس وقت سے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے حکومت کی ذمہ داری سونپ دی جائے گی. یعنی گویا کہ آپ کو خلافت کی ذمہ داری اس وقت سے حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں، ذات الخفا تاریخ الخلفاء میں اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کو نقل کیا اور ابو یعلا کے اندر، احمد اور ابو یعلا کے اندر بھی روایت موجود ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی خلافت کا اس وقت سے پتہ چل گیا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ فرمایا کہ جب بھی تجھے حاکم بنایا جائے تو عدل و انصاف سے کام لینا، تو عدل و انصاف سے کام لینا. اس حضرت امیر معاویہ کا ارشاد، یہ ارشاد تاریخ الخلفاء کے اندر ہی موجود ہے. ابن ابی شیبہ نے لکھا، طبرانی نے فی الکبیر کے اندر لکھا. اس طرح حضرت امیر معاویہ کا ارشاد ہے کہ مجھے خلافت ملنے کا اس وقت سے امید پیدا ہو گئی تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اے معاویہ تم بادشاہ بن جاؤ تو لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا، تو بادشاہ بن جاؤ تو لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں دمشق فتح ہونے کے بعد، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا تھا تو دمشق فتح ہونے کے بعد وہاں کے گورنر آپ کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابو سفیان کو مقرر کیا. یزید بن ابو سفیان، آپ کے جو بھائی تھے ان کا نام کیا تھا؟ یزید بن ابو سفیان کو مقرر کیا. اور ان کے انتقال کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو ان کی جگہ گورنر بنا دیا. پہلے آپ کے بھائی یزید بن ابی سفیان تھے. یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ گورنر بنا دیا. بعد میں حضرت عثمان نے آپ نے دور خلافت میں آپ کو پورے شام کا گورنر بنا دیا. آپ کی حکمرانی کا عرصہ شمار کیا جائے تو 17 ہجری سے 60 ہجری تک 43 سال آپ نے کامیاب حکومت کی. کتنے تک؟ 43 سال آپ نے، 63 سال آپ نے جو ہے کامیاب حکومت کی. صدیق اکبر آپ کو عہدہ دے رہے ہیں، حضرت عثمان آپ کو عہدہ دے رہے ہیں، حضرت عمر آپ کو عہدہ دے رہے ہیں. تو اتنے صحابہ، اجلہ صحابہ، اور وہ صحابہ جن کی رائے کو، جن کے حق، جن کے مقام کو قرآن نے خود بیان فرمایا، وہ صحابہ آپ کو عہدہ دے رہے ہیں، آپ کو منصب دے رہے ہیں. اور 63 سال کے اندر آپ نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے اپنا منصب سنبھالا اور 63 سال کے اندر کسی بھی ایک جگہ سے شکایت نہیں آئی. اس سے بڑی عدل و انصاف کی دلیل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی، آپ کی شہادت کے بعد جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیخین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کیا. یعنی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے، ان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے. اسی طرح اللہ ابن کثیر نے رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کچھ لوگوں کے ہمراہ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے. یعنی ابن کثیر نے اس کو لکھا، فرماتے ہیں
کہ ابو مسلم خولانی کچھ لوگوں کے ہمراہ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا آپ علی سے جنگ کر رہے ہیں کیا؟ آپ خود ان کے ہم رتبہ سمجھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا یعنی جو لوگ معاذ اللہ اس معاملے کو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوا، وہ اپنے نفس کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اجتہاد کی وجہ سے تھا. ان کے نفس مطمئنہ تھے، خواہشات نفسانی سے، نفس امارہ سے پاک تھے، ان کے نفس مطمئنہ تھے. اس طرح ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام ابو مسلم خولانی کچھ لوگوں کے ہمراہ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے، ان سے دریافت کیا کہ آپ علی سے جنگ کر رہے ہیں کیا؟ آپ اپنے علی کو حضرت علی کو اپنا ہم منصب جانتے ہیں؟ تو فرمایا خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ علی مجھ سے افضل اور برتر ہیں، علی مجھ سے افضل اور برتر ہیں. یہ حضرت امیر معاویہ فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں کہ قسم خدا کی کہ علی مجھ سے افضل اور برتر ہیں. اب جو لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو امیہ کے دور کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم سے سب کو ختم کیا جاتا تھا، معاذ اللہ برا بلا کہا جاتا تھا، تو یہاں تو علی المرتضیٰ خود فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم علی مجھ سے برتر اور افضل ہے. تو جو شخص معاذ اللہ کی بغض رکھتا ہو، ناد رکھتا ہو، تو کیا وہ کسی کی تعریف کرے گا؟ کسی کی تعریف کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود فرما رہے کہ علی مجھ سے افضل و برتر ہے. تو ان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں گستاخیاں لکھی اور اب بھی ممبر محراب کے اوپر گستاخیاں کر رہے ہیں. ان کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے علماء ہمارے عوام کو چاہیے کہ اس بات کو صحیح عقیدے کو سمجھے، نہ یہ کہ جاہل نعت خانوں کو بلائے. جاہل نعت خان کو بلا کے وہ ان کا دفاع نہیں کر سکتے. آپ اہل علم کو بلائیں، صحیح علماء کو اسٹیج و ممبروں پر بٹھائیں. اب آپ نے دو طبقوں کو چڑھا لیا، ایک رافضی لوگوں کو جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تو اہل سنت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. دوسرے وہ لوگ رافضی نعت خان. پہلے ایک طبقہ پیروں نے ہمارا نقصان کیا، اب وہ پیر چلے گئے، اب پیروں نے نقصان کر کے ہمیں برباد کر دیا. اب دوسرا طبقہ آیا ثنا خانوں کا طبقہ. اب تیسرا طبقہ جو انہوں نے سازش کی، وہ علماء کے اندر بلیک شرک گھسا دی، اور پھر وہ حضرات نے کیا کیا؟ معاذ اللہ غلط عقائد کی تشریح، غلط عقائد اہل سنت کی تشریح پیش کی اور عوام اہل سنت کے عقائد کو متزلزل کر دیا. تو یہ ہمارا حال ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ علی مجھ سے برتر و افضل ہیں. اسی طرح میری نسبت حکومت و خلافت کے زیادہ مستحق. اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ علی مجھ سے زیادہ مستحق خلافت ہے، مجھ سے زیادہ خلافت کا حق رکھتے ہیں. اور مگر کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عثمان ظلم سے شہید کیے گئے؟ یعنی آپ خود دیکھیں، حضرت علی بن معاویہ خود فرما رہے ہیں کہ میرا بدلہ معاذ اللہ منصب لینے کے لیے نہیں تھا، خلافت لینے کے لیے نہیں تھا. میرا بدلہ جو تھا، وہ میرا مطالبہ کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کا، کیونکہ آپ ناحق قتل کیے گا، آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کا بدلہ لیا جائے، تو اس کا بدلہ تھا. ورنہ علی المرتضیٰ، حضرت علی شیر خدا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجهه الکریم تو مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. وہ تو یہی مانتے تھے، ان کا عقیدہ تو یہ تھا. یہ تو آپ لوگوں نے بنا دیا، یہ تو آپ احباب، یہ آپ کرتے ہیں کہ ان کے درمیان یہ تھا، ان کے درمیان وہ تھا. کئی احادیث، کئی اقوال صحابہ، کئی آثار صحابہ اس بات پر ناطق ہیں جو کہ فضیلت بیان کر رہے ہیں. یہ روایات آپ کہاں سے لے کر آگے اس کی سند پیش کریں؟ تو ہوش کی ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اس دور البدایہ و النہایہ کے اندر ابن کثیر نے اس قول کو لکھا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ظلم سے شہید کیے گئے تھے اور ان کا چاچا زاد، اور میں ان کا چاچا زاد ہوں. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ظلم کیا گیا، آپ مظلوم تھے اور میں ان کا چاچا زاد ہوں، اور میں ان کا ولی ہوں، اور یہ خون کا قصاص کا طالب ہوں. یعنی میں خون کے قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے قصاص لیا جائے، ان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. حضرت علی سے عرض کرو وہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دیں، میں فوراً ان سے بیعت کر لوں گا. معلوم ہوا یعنی وہ اس بات پہ تھے کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حوالے ان قاتلوں کو کر دیتے ہیں، میں ان سے فوراً بیعت کروں گا. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا. وہ مسلم خولانی جب ان کی بارگاہ میں گئے اور سوال کیا تو آپ نے یہ جواب فرمایا ان کے مقابلے میں. تو آپ نے فرمایا جیسے ہی وہ قاتلوں کو پیش کرتے ہیں، اگرچہ اہل سنت و عقیدہ یہی ہے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ حق پر تھے، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطائے اجتہادی پر تھے. اس سے زیادہ ہمیں کوئی بات کہنے کا حق نہیں. اور خطا اجتہادی وصف مدح ہے، وصف عیب نہیں ہے. اگر یہ وصف عیب ہوتی تو پھر آدم بھی اس سے پاک ہوتے، نوح، یوسف، تمام انبیاء سے پاک ہوتے، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہیں. ہر نقص اور ہر عیب سے انبیاء پاک ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اور اگر خطا اجتہادی وصف عیب ہوتی تو پھر انبیاء سے پاک ہوتے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جب اس کو انبیاء سے نسبت ہے تو یہ وصف مدح ہے. نبی علی صاحب والسلام کو ایک چیز سے نسبت ہو گئی. نبی علی صحابہ کا کہنا تھا احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم ترد النساء قد خلقت مبرأ من كل عیب. یعنی آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا گیا. اور اگر خطا اجتہادی عیب ہوتی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ہرگز پاک ہو، ہرگز اس سے منسلک نہیں ہوتے، پاک ہوتے تو خطا اجتہادی وصف مدح ہے، اگر مجتہد خطا پر بھی ہو تو ایک ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ حدیث کے تحت مجتہد اگر صحیح پر ہے، اب اس کا اجتہاد درست ہے تو 2 ثواب کا مستحق، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہے تو 1 ثواب کا مستحق۔ اور پھر جب حضرت علی المرتضیٰ خود فرما رہے ہیں قتلی و قتل معاویہ فی الجنہ، کہ میرے اور معاویہ کی جانب سارے کے سارے شہید جنتی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرا معاویہ کا دین ہے کہ میرا معاویہ کا رسول ہے کہ، تو پھر آپ جو شخص حضرت امیر معاویہ کے دین پر تنقید کرے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کے دین پر تنقید کر رہا ہے، وہ شخص اگر حضرت امیر معاویہ کے رسول پہ تنقید کرے، معاذ اللہ آپ کی ذات پہ تنقید کرے تو ایسا شخص حضرت علی المرتضیٰ کی ذات پہ تنقید کر رہا ہے، اور نہ صرف حضرت علی المرتضیٰ کی بلکہ صدیق اکبر، فاروق اعظم اور بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے ولی ذات رہے گا، یعنی کہاں کہاں تک یہ سلسلہ جائے گا، یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ ابن کثیر نے اس روایت کو لکھا اور بہت ہی روایت آج بیان کی جائے کہ یہ البداء والنہایہ، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کا قول تو یہ، اور آپ جو پیش کریں بالکل حقائق کے برعکس ہے، یہ آپ کا بات غلیظ باتوں کا اظہار ہے، یہ اقوال یہ آثار صحیح سندوں کے ساتھ وہ کہیں نہیں ملیں گے جو آپ کو یہ بیان کر رہے ہیں، یہ گھڑت روایت بیان ہو رہی ہے۔ اسی طرح معلوم ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ کو سیدنا علی کی خلافت سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، کوئی ذاتی آپ کو اختلاف نہیں تھا، آپ کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی قصاص کا بدلہ لیں تو میں ان سے بیعت کر لوں گا، اپنے ذاتی مناد نہیں تھا ان کے اندر، ان کا مطالبہ تھا، اس مطالبے کے تحت انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ اس طرح شرح ابن عبید سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی سے کہا اے امیر المومنین اہل شام پر لعنت کیجیے، سنتے حضرت علی نے فرمایا، یعنی جب شریح بن عبید نے روایت ہے کہ ایک شخص نے جب حضرت علی سے کہا اے امیر المومنین اہل شام پر لعنت کیجیے، اہل شام پر لعنت کیجیے، یہ سنتے حضرت علی نے فرمایا اہل شام پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شام میں ابدال ہیں، شام میں ابدال ہیں۔ حضرت علی خود فرما رہے ہیں، اور یہ احمد کے اندر مستدرک احمد اور مشکات شریف کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں، شریف بن عبید فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ اہل شام پر لعنت فرما، آپ نے منع فرما دیا، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے سنا ہے کہ شام کی سرزمین کے اوپر ابدال موجود ہیں، یہ تو دیکھیں فضیلت موجود اس زمین کی۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ایک نور کا سکون دیکھا جو میرے سر کے نیچے سے نکل رہا ہے، جو میرے سر کے نیچے سے نکل کر بلند ہوتا ہوا ملک کے شام پر جا کر ٹھہر گیا۔ اس حدیث کو مشکات کے اندر دلائل النبوت کی بہقی کے اندر بھی اس حدیث کو لکھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلافت مدینہ منورہ میں اور بادشاہت شام میں ہوگی، یعنی مدح کی گئی اس بادشاہت کی، یعنی حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنے ملفوظات کے اندر اس بات کو لکھا، امام اہل سنت نے، کہ 30 سال جو تھے خلافت راشدہ تھے اور اس کے بعد بادشاہت شروع ہو گئی، لیکن یہ بادشاہت معاذ اللہ مظلوم نہیں تھی۔ خود مشکات شریف کے اندر یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے خلافت مدینہ منورہ سے شروع ہوگی اور بادشاہ شام میں شروع ہوگی۔ یہ تو بس مدح اوصاف حمیدہ بیان ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ تو اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ تھے۔ سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ جو تھے وہ کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کی طرف تورات مقدسہ میں بھی اشارہ ہے، تورات مقدسہ میں بھی اشارہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں گے اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی، تو امیر معاویہ کی بادشاہت اگرچہ سلطنت ہے مگر کسی کی محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ کی اعتقاد الاحباب کے اندر اس روایت کو لکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ حق عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے۔ اللہم ارزقنا عقیدۃ اہل السنت والجماعۃ، اللہم امتنا علی عقیدۃ اہل السنت والجماعۃ بحرمت النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔